حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظام کائنات میں غور و تدبر۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پرزور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما آفلا، جب وہ غائب ہو گیا، قالا، تو فرمانے لگے لا احب الآفلین، مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما آفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما آفلت، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو قال، فرمانے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جب کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے محفوظ نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں، کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے، اس کے بعد آپ نے چاند کا ذکر فرمایا جو ستاروں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے، اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، اور واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے حکم کا تابع اور مسخر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان
کنتم ایاہ تعبدون، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی۔ قال تحاجنی فی اللہ وقد ہدان، تو انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ان نام و نہاد معبودوں اور بتوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور یہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ کچھ بھی سمجھ رکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج اور حکم کے پابند ہیں، یا ہاتھوں سے گھڑ کے اور تراش کے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں۔